المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کہ راہیں دی کہ موڑ دیے. اور زباں پر جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو کیوں کر پھر باغ مصطفیٰ میں نہ پھر بہار. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو تمام ضروریات سے نکال کر، تمام مشغولیات سے نکال کر اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی قربانی کے دن کل یعنی قربانی کا مسئلے مسائل بیان آپ اور ہم سنے، اور ماشاءاللہ یہ پورا ماہ بیان کا ہی یعنی عید الاضحیٰ یا قربانی کا ہی چل رہا تھا، حج الوداع کا ہی چل رہا تھا. اصل میں جو ان چیزوں کو جس سے ہم عمل کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہ چیزیں مضبوط ہونی چاہیے. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سنوارا ہوا دل لائے وہ اس کے کام آئیں گے. ان میں دو چیزوں کی نفی کی گئی، ایک مال کی اور ایک اولاد کی. عام طور پر دنیا میں انسان انہی دو چیزوں سے دھوکہ کھاتا ہے، مال سے اور دوسرا اولاد سے. اور یہ آدمی سمجھتے ہیں کہ مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے، مال سے انسان کے تمام کام سنور جاتے ہیں. حالانکہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. مال سے انسان کے کچھ کام تو سنورتے ہیں، ہر کام نہیں سنورتا. دنیا میں بھی ہر کام نہیں سنورتا اور آخرت میں تو کوئی کام نہیں سنورے گا. مال سے انسان عینک تو خرید سکتا ہے، بینائی نہیں خرید سکتا. مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی نہیں خرید سکتا. مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند نہیں خرید سکتا. مال سے انسان خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب نہیں خرید سکتا. مال سے انسان لوگوں کی خوشامد تو خرید سکتا ہے، کسی کی دل کی محبت نہیں خرید سکتا. مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم نہیں خرید سکتا. معلوم یہ ہوا کہ ہر کام مال سے نہیں ہوتا ہے. دنیا میں بھی ہر کام مال سے نہیں ہوتا اور آخرت میں بالکل ہی کوئی کام مال سے نہیں ہوگا. کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سنوارا ہوا دل لایا، ایسا دل جس پر ماں سوا کی محبت کے اثرات نہ ہو، جو ماں سوا کی محبت سے محفوظ ہو. جس دل پر غیر اللہ کی محبت آتی ہے اس دل پر داغ لگ جاتا ہے، اس دل پر ظلمت آتی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ دل جو ہے انسان گناہ کرتے کرتے اس پر ایک دھبا لگ جاتا ہے اور اس کو معافی کا وقت مل گیا اور انہوں نے معافی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر لی تو گناہ دھیرے دھیرے دھل جاتا ہے. اور اگر دوبارہ اس نے گناہ کیا تو نقطہ اتنا بڑا یعنی گناہ کرتے کرتے وہ نقطہ اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اس دل کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اپنے دل میں جھانکیں گے تب پتہ چلے گا اس دل میں کتنا کام باقی ہے. ویرانی بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے. ویرانی بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے. جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نیرانی بستی ہے. دل کا اجڑنا سہل سے ہی بسنا کھیل نہیں.
بستی بستی ہے، بستی بستے بستے، جس طرح بستیوں کا آباد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اسی طریقے سے بستیوں کا آباد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، مدتیں گزر جاتی ہے تب جا کر بستیاں آباد ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کا دل آباد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، مدتیں گزر جاتی تب جا کر ان کا دل آباد ہوتا ہے، ان کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ دل کا سنورنا آسان نہیں، دل کا بگڑنا بہت آسان ہے۔ مصحفی ہم تو سمجھتے تھے ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں بہت کام رفو کا نکلا۔ جب آپ کسی اللہ والے کے زیر نظر جاؤ گے، زیر نظر بیٹھو گے، تب پتہ چلے گا اس دل میں کتنا کام رفو کا ہے، کتنا کام باقی ہے۔ آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا بڑے بڑے صندوق ہوتے ہیں، جس صندوق میں عورتیں تکیے رضائیاں گدے رکھا کرتی ہیں، لیکن اس میں تالا نہیں لگاتی۔ اور اسی طریقے سے ایک جویلری کا بکسا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس میں تالے لگاتی ہیں اور اسے بار بار دیکھتی ہیں، کہیں جائیں گی تو اسے دیکھ کر کے جائیں گی، پھر واپس آئیں گی سب سے پہلے اسی ڈبے کو دیکھیں گی۔ ہے چھوٹا سا لیکن ہے بہت قیمتی۔ اسی طرح انسان کا دل ہے بہت چھوٹا لیکن بہت قیمتی ہے۔ ہر چیزوں کا توڑ نچوڑ جو ہے یہ دل سے ہی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، کسی سے بات بگڑ گئی، وہ آپ کی طرف نہیں دیکھے گا، آپ کی بات نہیں سنے گا، آپ کہیں گے بھائی ہماری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ دیکھنا آنکھ کا عمل ہے لیکن کہے گا کیا؟ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اسی طریقے سے بچہ کھانا نہیں کھا رہا، ماں پوچھے کہ بچہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میرا دل نہیں چاہ رہا۔ کھانا پیٹ کی ضرورت ہے، منہ کی غذا ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ دل نہیں چاہ رہا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں گے بھائی میری بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ کہے گا میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اب سننا کان کا عمل ہے، دیکھنا آنکھ کا عمل ہے، کھانا پیٹ کی ضرورت ہے، لیکن ہر چیزوں کا جو نسیں جو تار جڑی ہوئی، کس سے جڑی ہوئی؟ دل سے جڑی ہوئی۔ جب آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا، جب آپ اس کو سنواریں گے، سدھاریں گے، ہر چیزیں جو ہے آپ کا دل سے ہوتا ہے۔ دل بگڑتا ہے بہت جلدی ہے، سنورتا بڑی مشکل سے ہے۔ سنوارنے کے لیے اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے۔ فقہ کا ایک مسئلہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کسی گھر میں، کسی کمرے میں کسی کی تصویر ہوتی ہے تو اس گھر میں رحمت کی فرشتہ نہیں آتا۔ اب ذرا غور کریں، جب کمرے میں یا گھر میں کسی کی تصویر ہو، رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور آپ کے دل میں جو ہزار لوگوں کی تصویر بھری ہے، کسی غیر کی تصویر ہے، تو اس دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ آج کل راستہ چلتے چلتے جدھر نظر پڑی ادھر نظر اٹھا لی، یہ نوجوانوں کا مسئلہ زیادہ ہے۔ اس دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا دل صاف ہوگا، جب جا کے اس دل میں اللہ کی محبت آئیں گی، ہمارے اندر دین آئے گا، تو سب سے پہلے اس دل میں محنت کی ضرورت ہے، اس دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ بکری چروانے جا رہے تھے، بکری چرانے کے لیے، تو راستے میں ایک شخص گزرا ان کے پاس میں سے، اور گزرتے ہوئے پڑھ رہا تھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب آپ نے اتنی اچھے الفاظ سے حمد اور تعریف اللہ کی سنی تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے یہ پڑھا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن جمال کی، یعنی جتنی آپ کی تعریف ہوتی رہے میں اتنا سنتا رہوں۔ تو آپ کا دل نے چاہا ایک دفعہ اور سنوں، تو آپ نے اس شخص سے کہا، اس آدمی سے کہا بھائی ذرا اور سنا دو، جو تم پڑھتے ہوئے جا رہے تھے ایک دفعہ مجھے سننے کی خواہش ہے، تمنا ہے۔ تو اس نے کہا اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری جو بکریاں ہیں، بکریوں کا آدھا ریوڑ تمہیں دے دوں گا۔ تو اس آدمی نے پھر پڑھا، پھر سنایا، تو آپ کے دل میں ایسا رس گھل گیا
رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل میں چاہا، محبت اور جاگ اٹھی کہ اور سنو، کیونکہ نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ اللہ کی حمد ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کا بیان ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کہا پھر سناؤ، تو آپ اس کے بدلے کیا دیں گے؟ جو آدھا بکریوں کا آدھا لیور ہے وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا، یہ اللہ کی محبت میں کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے پھر سنایا، پھر پڑھے، پھر سنایا، تو آپ کا دل چاہا اور سنو، تو آپ نے کہا ایک دفعہ اور سنا دو، تو اب تو تمہارے پاس کچھ ہے بھی نہیں دینے کے لیے، اب کیا دو گے؟ کہ بکریاں چگانے کے لیے، بکریاں چرانے کے لیے تمہیں ایک چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں تمہارا بکریاں چرایا کروں گا، بکریاں چگایا کروں گا۔ تو فرشتہ کہنے لگا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بہت سارے آزمائشیں آئیں، بہت سارے امتحان آئے۔ ایک آزمائش تو جو قربانی کا تھا، جو ہم سب ابھی قربانی میں چل رہے ہیں، پہلا دن، آج دوسرا تیسرا ہے، کل۔ اس فرشتے نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، دیکھو میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے۔ جان دی جو دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی جو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ جان بھی دیا اور ان کا احسان بھی ادا کیا۔ میرے محترم بزرگوں، جب ہمارا دل سنورے گا، جب ہم اس دل کو سنواریں گے تو جان بھی دیں گے اور حق بھی ادا کریں گے، یعنی ساری چیزوں کو ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اپنا تعلق صرف اللہ سے جوڑیں، کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کے سامنے گر گرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو آپ کورٹ کچہری کریں گے، تھانے میں جائیں گے، سرپنچ کے جائیں گے، مکھیا کے جائیں گے، لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ایک سے دوسرا تیسرا چوتھا کے پاس پہنچتا ہے۔ اب ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے نا، مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، تین باتیں جس کے اندر پائی گئی وہ ہمیشہ کامیاب ہے: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ اب بڑے بڑے اللہ والے کے پاس جائیں گے بیعت ہونے کے لیے تو سب سے پہلا کام آپ کو یہی دیا جائے گا، کم بولنا، یعنی بولنے سے پہلے سوچنا، سمجھنا، ناپنا، تولنا، وزن کرنا اس بات کو، اس کے بعد اپنی زبان سے اس بات کو باہر نکالنا، اسے کہتے کم بولنا۔ جب آپ سمجھ بوجھ کر کے، سوچ سمجھ کر کے بولیں گے تو آپ صحیح بات بولیں گے، آپ کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی ہے، اس لیے کہا گیا کم بولنا۔ اسی طریقے سے کم کھانا، یعنی پیٹ کو تین حصہ کرنا، ایک پانی، ایک کھانا اور ایک خالی، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں دقت نہ ہو، مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اس طریقے سے آپ کو عبادت میں سستی کاہلی نہیں آئے گی اور ہر کام آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کم سونا، یعنی کہ سونے کی مقدار ایک بنا لینا، یعنی اگر آپ وقت پہ سوئیں گے تو آرام سے ہر وقت پہ ہر کام کو کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت میری آنکھ تہجد میں نہیں کھلتی ہے، تو اللہ والے نے کہا اپنا دین کا کام صحیح کر لو۔ اگر دن کا کام صحیح کر لیے، دن کے کام کو سارے مطلب اللہ کے لیے ہر کام کو کیا، یعنی اس طریقے سے کیا جو سنت کے اعتبار سے، یعنی اور کسی کام کو کی چیز کو خرچ کیا، اللہ کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو آرام سے آپ رات کا کام کو کر سکتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رات کے انتظار ایسے کرتے ہیں جیسے دلہا رات کا انتظار کرتا ہے، اور رات کا عبادت کا مزہ الگ ہی ہوتا ہے میرے دوستوں۔ اس لیے کوشش کریں اپنے دل کو سنوارنے کی، اپنے دل کے اوپر محنت کرنے کی، کیونکہ جب تک آپ کا دل نہیں سنورے گا کسی کام میں دل نہیں لگے گا، کسی کام میں، کسی عبادت میں دل نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے ایک اللہ والے کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت میں واعظ و نصیحت سنتا ہوں، عمل سنتا ہوں، تقریر و بیان سنتا ہوں، لیکن میری کوئی بات میری دماغ میں، دل میں بیٹھتی نہیں ہے، ایسا لگ رہا میرا دل سو گیا۔ تو
تو اللہ والے نے کہا دل سو نہیں گیا بلکہ دل مو گیا، یعنی دل مر گیا۔ دل بھی مرتے بھی ہیں، کہاں؟ اگر کوئی انسان سویا ہوا ہے اسے جھنجھوڑو، اسے اٹھاؤ تو فوراً اٹھ جائے گا، اگر جھنجھوڑنے کے بعد، جگانے کے بعد، اٹھانے کے بعد وہ نہ اٹھے تو سمجھو مر گیا۔ اسی طریقے سے انسان کا دل مر جاتا ہے، سننے کے باوجود جب اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہو ان کے دل میں اثر نہیں کرتا تو ان کا دل مر گیا نا۔ اس لیے اس دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اس دل کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کریں گے محنت انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے والوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں۔